أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمہ والمغفرہ. معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 3 روز سے ہم آپ کی خدمت میں سیام کی عظمت و فضیلت کے بارے میں کچھ مروزات پیش کر رہے ہیں. کل آپ کی خدمت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور ترین خطبہ شعبانیہ سے چند فراز پیش کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ وہ خطبہ ہے کہ جس خطبہ کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے. اور خلاصہ کے طور پر جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ابھی چند نکات پیش کر دیتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت سے بھرپور ہو کے آ رہا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں سے افضل ہے. اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اس کے لحظات تمام لحظات سے افضل ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینہ میں تم اللہ کے دسترخوان پہ بلائے جاتے ہو، اللہ میزبان ہوتا ہے اور اللہ کے بندے اس کے مہمان ہوتے ہیں. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کے نیکوکاروں میں شمار کیا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں روزے داروں کا سانس لینا تسبیح خدا شمار ہوتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہاری نیند عبادت خدا شمار ہوتی ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں عمل قبول ہوتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعا مستجاب ہوتی ہے. پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار عالم سے سچی نیت کے ساتھ اور پاک و پاکیزہ دل کے ساتھ یہ دعا مانگو کہ پروردگار عالم تمہیں اس مہینے کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بے شک بدبخت ہے وہ انسان جو اس عظیم مہینے میں خدا کی مغفرت و بخشش سے محروم رہتا ہے. اور پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطْشَهُ. اے لوگو، اس مہینہ میں جب تم روزہ رکھتے ہو تمہیں پیاس کا احساس ہوتا ہے، تمہیں بھوک کا احساس ہوتا ہے. اس بھوک اور پیاس کے احساس کے ذریعے تم قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد رکھو. اور پھر ارشاد فرمایا وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ. اس مہینہ کے اندر اپنے فقراء مساکین کے اوپر صدقہ کرو، یعنی ان کو صدقہ دیا کرو. پھر ارشاد فرمایا وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ. اپنے بزرگوں کا احترام کرو. وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ. اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آیا کرو. وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ. اپنے رشتہ دار عزیز و اقربا کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کرو. پھر ارشاد فرمایا وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ. اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو. وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظْرُ إِلَيْهِ. اور وہ چیز کہ جس کی طرف نگاہ کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے
اس چیز سے اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ ایتام النَّاسِ یُتَحَنَّنْ عَلَىٰ ایتامکم، تم یتیموں پر شفقت کرو، یتیموں کو ہدیہ دیا کرو تاکہ تمہارے یتیموں کو ہدیہ دیا جا سکے۔ اور پھر ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ من ذنوبکم، اے لوگو اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ جو کچھ تم گناہ سر انجام دے چکے ہو، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ سے طیب ہونے کا مہینہ ہے، خدا کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے، مناجات کرنے کا مہینہ ہے، خدا کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنے کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم اپنے گناہگار بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، اے لوگو جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے اوقات میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، اس لیے کہ اوقات نماز یہ وہ بہترین اور افضل ترین لحظات ہیں کہ جن لحظات کے اندر پروردگار عالم اپنے بندوں کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ یجیبہم اذا ناجوہ، اور پروردگار عالم اپنے بندوں کو جواب دیتا ہے جب بندے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وَيُلَبِّيهِمْ، اور جب پروردگار عالم کو اللہ کے بندے صدا دیتے ہیں تو ان کی صدا پہ پروردگار عالم لبیک کہتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَيُعْطِيهِمْ اِذَا سَأَلُوهُ، جب بندگان خدا اپنے پروردگار عالم کے سامنے سوال کرتے ہیں تو پروردگار عالم ان کو عطا فرماتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ اِذَا دَعَوْهُ، جب بندگان خدا پروردگار عالم کو پکارتے ہیں تو پروردگار عالم ان کی آواز کو سنتا ہے، ان کی آواز کا جواب دیتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ایھا الناس انا انفسکم مرہونۃ باعمالکم، اے لوگو یاد رکھو تمہاری جانیں، تمہارے نفوس تمہارے اعمال کی وجہ سے گروی ہو چکے ہیں۔ فَفُكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی جانوں کو چھڑاؤ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ توبہ و استغفار کرو۔ وَظُہُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ، اور تمہاری کمر، تمہاری ظہور، تمہاری کمریں گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے وزنی ہو چکی ہیں۔ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی پیٹھ کا بوجھ ہلکا کرو تو اپنے سجدوں کو طولانی کر دو۔ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے جنت کی دعا فرما دیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کثرت سجدہ اور طولانی سجود کے ساتھ میری کمر کو مضبوط کرو، میں تمہارے لیے جنت کی دعا کرتا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ اقسم بعزتہ،